15ویں صفحے کا آخری لفظ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ انٹرنیشنل قرآنی ماسٹر معلم علامہ عطاء الرحمن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. یہاں پر تمہید بھی ختم ہوتی ہے سورت کی اور ایک مضمون بھی مکمل ہوتا ہے. چاہے باتیں وسیع اور عریض اور کثیر ہیں لیکن کچھ باتیں سنا دیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے تھا کہ یعنی زمین کی آبادی کے لیے اور زمین میں اللہ کی خلافت کے لیے انسان وہ موزون ہے. فرشتوں کے بس کی بات نہیں، وہ تو زمین کی چیزوں کو پہچانتے نہیں، استعمال اور اس کے فوائد اور نقصانات سے واقف نہیں. تو اب اس حوالے سے کہ یہ جو زمین کو آباد کرے گا انسان، تو فرشتوں نے اس خلافت کے معاملے میں ان کی یعنی مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، ساتھ دینا ہے. تو انسان کے مخدوم ہونے اور فرشتوں کے خادم ہونے کا عملی مظاہرہ. تو فرشتوں سے اللہ نے سجدہ کرایا آدم کو، اور پھر ابلیس نے نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کہا کہ جنت میں رہو، آزادی سے کھاؤ پیو، لیکن یہ آزادی بندگی کی تحت ہوگی. ہر طرح آزادی تو جہاں روک ٹوک نہ ہو، کوئی حد نہ ہو، یہ تو خدائی ہے. تو ایک درخت جو ہے اس کا پھل نہیں استعمال کرنا. لیکن وہ جو شیطان تھا جس کی دشمنی کا آگے چل کر ذکر ہے عدو، اور اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تھی کہ اس سے خبردار رہنا. اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں علم میں تھا کہ زمین اس کو آباد کرے گا انسان کو
بلا وجہ کو بغیر سبب کے حکم نہیں دیا جنت سے نکلنے کا، اس کے لیے ایک سبب پیدا ہوا کہ جو شیطان تھا اس نے آدم علیہ السلام کو اسی ممنوع شجر ممنوع کے سے فائدہ اٹھانے کے لیے وسوسہ ڈالا اور وہ اس وسوسے کے شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نیچے چلے جاؤ زمین پر، اور حضرت آدم اور حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر قانون بنایا کہ جو میرے بھیجی ہوئی ہدایت پر چلے گا اب جنت میں وہ آئے گا، اب مفت میں نہیں ملے گی۔ یہ خلاصہ ہے ان آیتوں کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا، سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، انکار کیا اور اکڑ گیا، کان من الکافرین، اور شامل ہو گیا منکروں میں، یا پہلے سے منکر تھا، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے منکر تھا۔ وقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، بس تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں، وکلا منہما، وکلا منہا، کھاؤ جنت میں، رغداً، آزادی کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تم اپنے فائدے کو کم کرنے والے بن جاؤ گے، فأزلہم الشیطان عنہا، دونوں کو پھسلایا شیطان نے اس درخت کے بارے میں، فأخرجہما مما کانا فیہ، ان کو نکال دیا اس آرام سے جس میں وہ رہتے تھے، قل واہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہیں، ولکم فی الارض مستقر، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومتاع الی حین، اور نفع اٹھانا ہے طبی عمر تک، فتلقى آدم من ربه کلمات، حضرت آدم نے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، اللہ نے اس پر مہربانی فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ قل اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا جنت سے سارے اتر جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ھدایا، جو عمل کرے گا میری ہدایت پر، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر ڈر ہوگا نہ وہ پشیمان ہوں گے، والذین کذبوا وکفروا وکذبوا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسے لگتا ہے یہ کچھ اگرچہ موٹے الفاظ ہیں لیکن پھر بھی سارے کی بجائے ایک حصے تک یعنی کرتے ہیں ترجمہ۔ سب سے پہلے تو یہ از لفظ جو ہے تو عام طور پر یہاں پر کہا جاتا ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کہا، یعنی اذکرو یہاں پر مانا جاتا ہے محذوف، تو یہ ٹھیک ہے ہر زبان میں کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں کچھ نہیں بولے جاتے اور مراد ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہماری اپنی زبان ہے اردو پنجابی پشتو تو ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا کہ کون سا لفظ ہم نے چھوڑا، تو ہر زبان میں سارے لفظ نہیں بولے جاتے، کچھ زبان سے بولے جاتے ہیں اور کچھ ذہن میں سوچے جاتے ہیں، تو
یہ ٹھیک ہے، عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہر جگہ اذکروا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ جب یہ اصل میں ہوتا ہے ظرف، اور ظرف منصوب ہوتا ہے، تو منصوب ہے تو ناصب کی ضرورت ہے عامل کی، تو عامل تلاش کرنے کے لیے اذکروا نکالا جاتا ہے۔ تو وہاں نکالیں گے جہاں پر ضرورت ہوگی، یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی سجدو سجدہ کیا سب فرشتوں نے، کب؟ فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، کب؟ جب ہم نے ان کو حکم دیا۔ تو یہ سجدو یہی کافی ہے، نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، کہیں قالا آتا ہے، پھر ابلیس نے کہا کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، میں ناری ہوں، یہ خاکی ہے۔ تو وہ ابلیس نے کب کہا؟ جب ہم نے یہ کہا سجدہ کر۔ تو اس کو نکالنے کی ضرورت ہر جگہ نہیں ہوتی۔ دوسرا لفظ ہے ملائکہ۔ تو یہ ملائکہ جو ہے مشہور یہ ہے کہ ویسے تو یہ جمع ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، اور ملکن کی جمع ہے، مشہور بات یہ ہے ملکن، اور ملکن جو ہے ملکن سے بنا ہے۔ الوکا اصل میں لفظ ہے، اس کا مادہ الوکا کا معنی پیغام، اور ملک کا معنی پیغام پہنچانے والا ہے۔ تو ملک واحد اور ملائکہ جمع۔ دوسری طرح یعنی ارشاد یہ ہے بزرگوں کا کہ یہ ملائکہ ملیکن کی جمع ہے، اور ملیک کا معنی ذمہ دار، عند ملیک مقتدر جیسے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی کی کوئی ڈیوٹی، کسی کی ہوا پر، کسی کی پانی پر، کسی کے بیجوں پر، کسی کی لوگوں کی حفاظت پر، کسی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ تو ملیک وہ ہر فرشتہ اپنے اس محکمے میں اپنے ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ملیکن کی جمع ملائکہ ہے۔ تو اب وہ تقدیم تاخیر کے یہ ملکن سے بنا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بالملائکہ فرشتوں کو کہا، فرشتے جو ہیں وہ پہلے گزارش کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور سے پیدا ہوئے، جو نور اللہ کی مخلوق تھا اور کن سے پیدا ہوئے، ان کے اندر باپ بیٹا اور اولاد اور ماں باپ اور توالد تناسل اور مرد اور نر اور مادہ یہ نہیں ہوتے۔ نہ فرشتے کو کہا جا سکتا ہے یہ مرد ہے، نر ہے، اور نہ مادہ۔ جنات میں ہے نر مادہ، ان میں توالد تناسل ہوتا ہے جو آگ سے بنے، انسانوں میں بھی ہے، فرشتوں میں نہیں ہے۔ تو فرشتہ جو ہوتا ہے یا اس کو کہو نوری مخلوق، تو نوری مخلوق میں کوئی نر مادہ نہیں ہوتا، کوئی اس میں خاوند بیوی باپ بیٹا کھانا پینا انسانی ضروریات نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی ان کو۔ تو وہ ہر وقت ان کی جو زندگی ہے وہ تسبیح ہے، جیسے ہم آکسیجن سانس لیتے ہیں تو یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، یہ فرشتوں کی حیات آکسیجن ہے ان کا۔ تو وہ یعنی یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات تسبیح پڑھتے ہیں، تھکتے نہیں اور سست نہیں ہوتے، اور جیسے آدمی سویا ہوا بھی سانس لیتا ہے، جاگا ہوا بھی سانس لیتا ہے، تھکتا نہیں، ایسے ہی فرشتے ہیں۔ تو ایک بزرگ کی ایک رسالہ ہے، میں نے دیکھا تھا کسی زمانے میں، بڑی مزیدار باتیں تھیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ خاکی ہوتے ہیں، آدم کی اولاد۔ قرآن میں بار بار فرمایا میں مٹی سے آدم کو بنا دوں، ایک صورت میں تو مکرر بار بار، یعنی
انی خالق بشرا من طین، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، مٹی جو کہ گارے سیاہ گارے سے خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی ہے، اس سے میں انسان بنانے والا ہوں۔ تو قرآن میں صرف انسان ہی نہیں کہا بلکہ مٹی کا لفظ بھی ہے اور خلقہ من تراب، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے گوندنے کا، اس کے پھر سیاہ ہونے کا، پھر اس کے خشک ہونے کا، اتنی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ خاکی ہے، مٹی سے بنا ہے، یہ نور سے نہیں بنا۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اصرار ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نور ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ تو پہلے بھی یہی کہتے تھے، قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں کو ایمان سے اس بات نے روکا کہ انسان جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، انسان پر وحی نہیں آ سکتی۔ ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا دیا، یہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ رسالت کے لیے، وحی کے لیے نور ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ تو وہ رسول نہیں مانتے تھے، انسان مانتے تھے کہ ان کے سامنے پیدا ہوئے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، نبوت آئی، تو وہ کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، تو وہ انسانیت کا مشاہدہ کرتے تھے۔ تو انسان نبیوں کو مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ اور کچھ مدت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں زمین پر بعض علاقوں میں، جن میں پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، ہندوستان کا بھی کوئی حصہ ہے چھوٹا سا، تو وہ لوگ کہتے ہیں جی نور ہے انسان نہیں، نبی ہیں لیکن انسان نہیں ہے۔ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ انسانیت اور نبوت میں آپس میں تضاد ہے، منافات ہے، یہ دونوں چیزیں جمع آگ پانی جمع نہیں۔ یہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ انسان اور نبی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن وہ انسان مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، یہ نبی مانتے ہیں، انسان تو بات ایک تقریباً ایک ہی ہے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم، یہی الفاظ دو جگہ، اور پھر یہ ہے کہ یعنی خود نبیوں کی زبان سے کہلوایا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں۔ قرآن میں یہ کہلوایا ہم انسان ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ بعض انسانوں میں نبوت کیا ہوتا ہے عطا کر دیتا ہے، وحی اتار دیتا ہے۔ تو کئی آیتوں میں انبیاء کرام کا انسان ہونے کا ذکر، اور 20 احادیث میں یعنی انبیاء کا انسان ہونے کا ذکر ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا یعنی انسان خاک سے بنا، ہاں وہ نور جو ہے ہمیں وہ رسالے کا میرے ذہن میں آیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ نور جو ہوتا ہے تو وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور نور جو ہے پیشاب پاخانہ نہیں کرتا۔ اگر جبریل، حضور نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا 2 دفعہ 600 پر، اور جدھر دیکھتے تھے جبریل ہی نظر آتا تھا، فضا بھری ہوئی تھی، اتنا بڑا تھا۔ تو حضور ڈر کر یعنی بخار ہو گیا حضور کو، تو عام انسان کہاں جبریل کو اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہی کہا کہ بھئی زمین پر فرشتے جو ہے نا وہ انسانوں کے ساتھ نہیں چلتے، انسان نہیں برداشت کر سکتے فرشتوں کو دیکھنا، تو اگر برداشت کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی بھیج دیتا ان کے لیے۔ تو حضرت جبریل اتنے بڑے ہیں، اگر وہ پیشاب کرتے تو خشکی ساری جو ہے ڈوب جاتی، یہ اس رسالے میں لکھا تھا۔ ایک باری پیشاب کرتا جبریل تو ساری خشکی کی ہو جاتی، ڈوب جاتی۔ تو
فرشتوں کے حوالے سے بات، اسجدوا لآدم، میں ذرا الفاظ کو دکھاتا ہوں، سجدہ کرو آدم کے سامنے. تو یہاں پر لفظ سن کر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ہم بھی پیروں کو اگر سجدہ کرتے ہیں، قبروں پر مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں نے یہ کام کیا، آدم کو سجدہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ یوسف کو سجدہ کیا، تو یہ کام کوئی برا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہ گزارش ہے تھوڑی سی کہ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ سجدے کا لغوی معنی وہ تو ہے سر کا زمین پر رکھنا، لیکن اصطلاح میں صرف جھکنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں. تو یہاں کون سا سجدہ تھا؟ آدم کو جو سجدہ ہوا یہ کون سا سجدہ تھا؟ تو کسی نے کہا کہ اس سجدے سے مراد تھوڑا سا جھکنا تھا، زمین پر سر رکھنا نہیں مراد. ایک بات. دوسری بات، چلو مان لیا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے حقیقی سجدہ کیا زمین پر، جو زمین وہاں جنت کی تھی، واقع تو جنت کا ہے، وہاں زمین کے اوپر سر رکھ کر سجدہ ریز ہو گئے. لیکن ان کو حکم تھا، اللہ کا حکم تھا اسجدو، سجدہ کرو. اور ہمیں حکم ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، مخلوق کو سجدہ نہ کرو، کتنا ہی بڑا نورانی سورج ہو، چاند ہو، سجدہ اس کو نہ کرو. واسجدوا للہ، صرف اللہ کا سجدہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ ان المساجد للہ، سارے کے سارے سجدے 100% کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 درجن سے زیادہ موقعوں پر ارشادات موجود ہیں، آپ نے مخلوق کے سجدے سے روکا اور اپنے سامنے سجدے سے روکا. یعنی صحابی ادھر ادھر تجارت کو، مختلف کاموں کو جاتے تھے، تو قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو مخلوق بادشاہوں کو، علماء کو اور روحانی پیشواؤں کو سجدہ عام تھا اس زمانے میں، اور بادشاہوں کا جو لوگ ملاقات کے لیے جاتے تھے سجدہ کرتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، درخواست کی کہ سب سے بڑے ہمارے بادشاہ اور سردار تو آپ ہیں، روحانی بھی مادی بھی، تو ہمیں بھی اجازت دیں، جیسے لوگ سجدہ کرتے ہیں ہم بھی کریں. آپ نے کس کا بھی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کا اور میری عزت کرو. تو فرشتوں کو حکم ہوا تو ان پر فرض ہو گیا، ہمیں روکا تو ہم پر حرام ہو گیا. صرف عقل نہیں دوڑانی شیطان کی طرح. شیطان نے عقل دوڑائی، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے جی، یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. تو ہم بھی اپنے دماغ کو اس طرح نہ دوڑائیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں. ان کو حکم ہوا، ہمیں روکا، تو اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے سجدہ. اور ایک بات یہ ہے کہ پہلی شریعتوں میں، بعض شریعتوں میں، سب کا تو ہمیں پتہ نہیں، پہلی شریعتوں میں ملاقات کے وقت احتراماً سر جھکانا اس کی اجازت تھی. تو یہ جو سجدہ تھا یہ ایسا تھا جیسے استقبال کرنا، جیسے سلامی پیش کرنا. یہ سجدہ جو ہے یہ عبادت والا نہیں تھا. تو عبادت والا سجدہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کو خوش کرنے کے لیے سجدہ کرنا، یہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور ملاقات کے وقت سر جھکا دینا یا سجدہ یہ کیا تھا، بعض شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اور 20 سندوں سے جو بات ثابت ہو اس کو کہا جاتا ہے متواتر. تو یہ تو 2 درجن سے زیادہ سندیں ہیں اس بارے میں سجدے سے روکنے کی، تو ہمارے لیے سجدہ جائز نہیں. میں اس پر ایک بات سے بڑا
محظوظ ہوا، آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، اگر علامہ صاحب کی آنکھیں کھول دیں، ان کو سنا ہوگا انہوں نے کئی دفعہ۔ تو مجھے جب میں نے سرگودا کے ضلع میں تدریس شروع کی، امامت تدریس، تو وہاں مجھے ایسے آدمی نے یہ بات بتلائی جو اس کا عینی گواہ تھا اس بات کا۔ سرگودا شہر میں ایک بلاک وہاں پر اردو میں ہے، ایک بلاک، دو بلاک، تین بلاک، اس طرح ہوتا ہے، اے بی سی، ایک دو۔ تو ایک بلاک جو ہے اس میں جامع مسجد ہے، وقاف کی بڑی بازار کے اندر۔ تو وہاں پر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ظہر کے بعد تقریر کر رہے تھے، سردی کا موسم تھا، دھوپ میں، اس آدمی نے کہا میں موجود تھا اس تقریر میں۔ تو شاہ صاحب نے توحید سنائی، سجدے اللہ کی کرو اور کسی کے نہ کرو۔ تو جب تقریر ختم ہوئی تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے کہا شاہ جی وہ فرشتیاں سجدہ نہیں سیکھی تھا آدم علیہ السلام نے؟ اپنی پنجابی چلو سوال کیتا۔ تو شاہ جی نے وہ جو ہے ہر طرح صحت مند بھی تھے، سید بھی تھے، خوش آواز بھی تھے، حاضر جواب بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا بھائی یہ سارے اس آدمی کو دیکھو، اس کو سب دیکھ لو، پہچان لو، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا تاریخی آدمی ہے، اس کو پہچان لو۔ پہلے تو لوگوں کو متوجہ کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اگر سجدہ کرنا ہے کسی کو تو پہلے جا کر اپنی بہن سے نکاح کرو۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، ان کی اپنی شریعت تھی، ہماری اپنی شریعت ہے، کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کا حوالہ دینا ہے تو پھر ان کی شریعت میں تو یہ بھی تھا، بہن بھائی کا نکاح بھی۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ میں ویسے فضول نہیں بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور بڑے بڑے علامے کہلواتے ہیں اور لوگ سجدہ کرتے ہیں تو باچھیں کھول کر خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں۔ اس ماڈل ٹاؤن سے منسلک ایک علامہ ہے، حضرت کا بھی ان سے کسی نہ کسی حوالے سے ہو سکتا ہے تعلق ہے۔ تو ان کی میں نے تو نہیں اتنا، میں نے دیکھا میرے ساتھ بیٹھا وہاں صفحہ میں ایک دو دفعہ ایسے اتفاق وہ بھی ہوا، میں اکٹھے کئی دفعہ ہوئے، پہچانتا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی یہ چیز میں نے نہیں دیکھی، مجھے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھنے والوں نے بتایا کہ لوگ اس کے پاؤں میں گرتے ہیں، جو میں جب پڑھاتا تھا یہاں ہم تو باغا ہوا، تو وہ سجدے تو اوپر سے تھاپڑے مارتا ہے، شاباش دیتا ہے، یہ اچھا کرتا ہے، تو کبھی نہیں روکا کہ بھی ایسا نہ کرو۔ بڑے بڑے پیر اور ایسے ٹانگیں کھول دیتے ہیں کہ خوب چاٹو، یہ ہو رہا ہے ایسی باتیں۔ اور میں ٹاؤن شپ میں واز کر رہا تھا تو میں نے بھی کوئی بات سنائی توحید، وہاں قریب اس کا ادارہ ہے، اس مسجد کے قریب، تو ان لوگوں نے بتایا بعد میں کہ جب یہاں ہوتا ہے تو ہر مہینے کی 11ویں کو اپنے مصاحبین کے ساتھ اپنے پیر کی قبر کا طواف کرتا ہے، قریب وہاں قریب مسجد تھی، تو انہوں نے کہا کہ طواف کرتا ہے 11ویں کو، تو قبروں کے طواف کر کے، اور بہت بڑا ایک جماعت کا امیر تھا، ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا، قمر الدین سیالوی، جمعیت علماء پاکستان کا پہلا امیر ہوا تھا، صدر۔ اس کو دیکھنے والوں نے مجھے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق سے فارغ ہو کر باہر مسجد سے اس کے باپ دادا کی قبریں، تو ان قبروں کو سجدہ کر کے پھر گھر جاتا، بڑا پاکستان کی جماعت کا صدر اور عالم بھی، سارا کچھ، وہ لوگوں کو کرانے کے لیے کہ ہمارے باپ دادا کو سجدہ کرو اور ہمیں جیبیں بھرو، خود سیدھا باپ دادا کی قبر پر روزانہ۔ پھر بحرے میں اسی سلسلے کا جو ہے پیر تھا، وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ بھی، ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے خود اس کو اپنے باپ کی قبر پر سجدے میں کافی دیر پڑے ہوئے دیکھا، تو یہ کام ہو رہا ہے،
اس لیے میں نے تھوڑی سی اشارہ کر دیا اسجدوا لآدم۔ تو ایک بات یہ کہ بھائی وہ ملاقاتی اور جس کو کہتے ہیں سجدہ تحیہ وہ تھا، اور بعض شریعتوں میں جائز تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم مسجود نہیں تھے، لام بمعنی الہ ہے، اسجود آدم جو تھے، آدم علیہ السلام، وہ بمنزلہ کعبے کے تھے، جیسے دنیا بھر کے مسلمان کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں لیکن کعبے کا سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کا کرتے ہیں، ایسے ہی حضرت آدم جو ہیں وہ رخ تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، اور مسجود کون ہے؟ اللہ کا، تو سجدہ اللہ کا اور آدم بمنزلہ، یہ سارا تفسیروں میں باتیں لکھی ہیں۔ اچھا، اسجدوا لآدم فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، یہ قرآن میں آتا ہے اور جگہ، سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے ایک وقت سجدہ کیا۔ کیسا منظر ہو، فرشتے بے شمار ہیں، شمار نہیں ہو سکتے۔ تو عرفات میں جب 40 لاکھ لوگ ظہر کی نماز میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، کتنا منظر ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب بے شمار فرشتے پڑے ہوں گے سجدے میں تو کیسا منظر ہوگا۔ کرونا تو تھا نہیں، نہ ان فرشتوں کو کچھ کہہ سکتا تھا کرونا۔ اچھا، تو سجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، تو یہ بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ یعنی اطاعت کی بیعت تھی کہ ہم اس آدم کی بات مانیں گے، جو خلافت کے معاملے میں ہم سے یہ تعاون مانگے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، یہ ایک قسم کی بیعت تھی، الا ابلیس۔ تو یہ یہاں سوال ہے، جب میں نے یہاں درس قرآن آ کر دینا شروع کیا تو ایک ہمارے ٹرسٹ کے صدر تھے، بڑے نمازی تھے اور کم گو تھے، اور اشراق پڑھ کر جاتے تھے، اور قرآن کا ترجمہ قاری غلام رسول صاحب کو سناتے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا تھا جب پہلی دفعہ یہ جگہ آئی، اور لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ابلیس کو تو حکم ہی نہیں ہوا، تو یہ کہنا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے نہ کیا، یہ تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں، اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا، تو پھر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو سزا کیوں دی، ملعون کیوں کیے اس کو حکم۔ تو اس کے جوابات بہت ہیں، اور وہ کوئی کہتے ہیں جی فرشتے جو تھے وہ بڑے تھے درجے میں، یہ چھوٹا تھا، تو یہ بڑوں کو ایک ادب کرنے کا حکم ہوا تو یہ بھی اس کا مکلف تھا، پابند تھا، اس کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ کوئی کہتے ہیں جی یہ کیا تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا، ہم بچپن میں یہ سنتے تھے کہ فرشتوں کا معلم الملائکہ تھا، تو یہ جو ہے فرشتوں کے اندر ہی شامل تھا اس وقت تک، اور سجدے سے انکار کیا تو پھر کیا ہوا، نکل گیا۔ تو اصل جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اعراف میں یہ لفظ آتا ہے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدے سے کیوں انکار کیا، کس نے تجھے روکا؟ تو امرتک کا لفظ قرآن میں موجود ہے سورہ اعراف، میں نے تجھے حکم دیا، تو یہ کہنا کہ ابلیس کو حکم نہیں ہوا تھا یہ سوال ہی غلط ہے، ابلیس کو حکم ہوا ہے، اگر نہ ہوا ہوتا تو وہ خبیث کہتا کب حکم دیا، مجھے تو نہیں، ان کو کہا مجھے تو نہیں، کیا جواب ہے ذرا اپنی زبان سے آپ بتائیں، یہ سوال کہ ابلیس کو حکم نہیں ہوا سجدے کا تو پھر ملعون کیوں ہوا، اس کا کیا جواب ہے؟ مجھے کب حکم ہوا سجدے کا؟ وہی نا، مطلب ہے اس کے جواب کیا دیں گے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی شیطان کو حکم نہیں ملا تو اس کو کیوں ملعون کیا، پھر حکم تو فرشتوں کو ہوا، کیا جواب؟ ابھی میں بتا رہا تھا نا، توجہ سے سنو، کہ حکم ہوا، تم غلط کہتے ہو حکم نہیں ہوا۔ سورہ اعراف کے شروع میں یہ یاد رکھو، ابلیس کو حکم ہوا تھا،
کہاں لکھا؟ از امرتو کا، از امرتو ماضی ہے، امرتو کا تو وہ خبر ہے، خبر یا سچی ہوتی ہے یا جھوٹی. اگر حکم نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے. اجتماعی بات یہ تو آ جائے گی نا کہ جس مجمع کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا اس مجمع میں یہ بھی مجمع. بیٹا یہ تو عقلی بات ہے نا، میں قرآن کی بات بتاتا ہوں. وہ تو میں کہتا ہوں عقلی باتیں بہت ہیں، لیکن عقل کی تب ضرورت پڑے جب نص موجود نہ ہو. اصل جواب یہ ہے کہ یہ سوال تمہارا غلط ہے کہ اس کو حکم نہیں ہوا. حکم ہوا اس کو قرآن میں موجود ہے، اور ایک ہی جگہ موجود ہے. پورے قرآن میں ایک جگہ ہے، قصہ کئی جگہ ہے، لیکن یہ بات ایک جگہ ہے. آپ نے امرتو کا، میں نے تجھے حکم دیا. اچھا تو ابلیس جو ہے نا، ابلاس سے بنا. ابلاس کا معنی نا امیدی. اصل اس کا نام عزازیل ہے، شیطان کا نام عزازیل. ابلیس یہ یعنی اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے مایوس. اچھا ابا، ابا کا معنی سادہ معنی ہے انکار کیا، لیکن اصل معنی اس کا ہے یعنی سر جھٹک دیا، سختی سے انکار کیا. ایک ہے نا آدمی بات نہ مانے، چپ کر جائے، کام بھی نہ کرے لیکن بولے بھی نہ، تو بھائی تم منکر ہے، تم نہیں نماز پڑھتا، تمہیں کم نہیں کرتا. ابا سر جھٹک دیا. تو مجھے ایک بات بہت پرانی یاد آتی ہے، اسی سرفادی کے علاقے میں ایک بچہ تھا، تو تہ بند باندھا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. تو ماں کچھ کہہ رہی تھی اس کو، تو وہ بچہ کہہ رہا تھا امی میں تو نہیں ہوگا. اور مجھے وہ بات 40-45 سال یہاں ہو گئے، اس سے پہلے کی بات. تو وہ بچے کا اکڑ کر بولنا مجھے یاد ہے، میں تو نہیں ہوگا، یعنی مجھ سے یہ کام میں نہیں کرتا. تو اس کو کہتے ہیں سر ابا، سختی سے اس نے انکار کیا، سر جھٹک دیا اردو میں کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا. یہ استکبرہ کی وہی وضاحت ہے. میں جو ہے ناری ہوں اور یہ کیا ہے خاکی. استکبرہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے. تو وکان من الکافرین، اللہ کے علم میں پہلے سے منکروں میں تھا کہ یہ انکار کرے گا. یا اسی وقت کیا ہو گیا، منکروں میں شامل ہو گیا. آج میرا خیال ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ابھی میں نے کہا نا کہ انسان سوتے بھی ہیں، فرشتے سوتے نہیں ہیں.